وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط اور مستقیم یہ صفت موصوف ہے، وہ راستہ جو سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ المستقیم وہ راستہ جو سیدھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے ذہن میں بات آ گئی، چلو بتا ہی دیتا ہوں، سمجھنے والی ہے۔ یہ حدیث تو تمام کتب میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکیریں کھینچ کر بتایا کہ ایک ایسے لمبی کھینچی، اس کے چاروں جانب کھینچی، کچھ اس کو کاٹتی کھینچی، تو اور آپ نے اس لکیر پر کہا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم۔ یوں نقشہ بنا کر نبی اکرم نے صحابہ کو سمجھایا یہ احادیث میں۔ لیکن ابن ماجہ میں جو ہے نا روایت، وہ میں نے دیکھی، وہ قابل غور ہے۔ اس میں جو ہے نا لمبی لائن کو 4 راستے کاٹتے ہوئے بتائے ہیں، 4 تعیین کی ہے، 4 کی۔ اب 4 کیوں کہا ہے یہ بھی یاد رکھنا، اس لیے کہا ہے سارے بات کو ذہن نشین کرو۔ حدیث ہے نبی کی نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ ابن ماجہ نکالو، شروع کے اندر ہی وہ حدیث ہے۔ امام ابن ماجہ نے شروع میں ہی اہتمام بالسنہ اور صحابہ کے فضائل یہ چیزیں ذکر کی ہیں، تو ان میں ہے نا وہ نبی اکرم کی سنت کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 4 لکیریں کھینچی ہیں، لکیر کو کاٹتی ہوں۔ فرمایا یہ میرا رشتہ ہے۔ یہ 4 کی مقصد کیا تھا کہ آپ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا، وہ نبوت کا علم تھا، وہ غیب کا علم تھا۔ جو دے دیا ٹھیک ہے، جو نہیں دیا وہ آپ کو نہیں پتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہی چنتا ہے، اور کسی کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے دے غیب کی سوائے نبیوں کے۔ وہ وحی کے ذریعے، جو فرشتے کے ذریعے اللہ بتا دیتا ہے، خواب کے ذریعے وحی کی جو قسمیں ہیں۔ تو 4 کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں امت 4 حصوں میں تقسیم ہوگی، کہیں کہ چاروں حق پر ہیں۔ میرا تو یہ وجدان ادھر جاتا ہے کہ یہ 4 کی تقلید کا تصور جو تھا نا، اس کی طرف نبی اکرم کی پیشین گوئی تھی۔ اور حق ایک ہوتا ہے، 4 نہیں ہوتے۔ اب کہنا چاروں حق پہ ہیں، ایک ہوتا ہے مسئلے کا اختلاف، ایک ہوتا ہے حق۔ حق کا مقابلہ باطل سے ہوتا ہے۔ حق جو ہے وہ 2 بھی نہیں ہوتے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حق کے مقابلے میں ضلال ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، مسلک 3 لے لو، گھوڑے کے بارے میں ہے مسئلہ۔ گھوڑا امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا حرام ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ یعنی چاروں اماموں کا مختلف جو ہے نا وہ مسلک ہے۔ اب کیسے ہم کہہ دیں گے کہ چاروں حق پر ہیں؟ ایک چیز ہے، ایک اس کو بالکل حرام کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے اس کو کہ حلال ہے، ایک کہہ رہا ہے مکروہ ہے، یعنی چاروں کا ہی اختلاف ہے، تو حق کیسے ہو جائے گا؟ حق تو ایک ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک حلال بھی ہو تو حرام بھی ہو، تو تضاد ہے۔ یہ تو اللہ نبی کو کہتے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال چیز کر دی ہے تم کیوں حرام کرتے؟ اب اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، حقیقت کیا ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ اب چاروں کو حق کہنا یہ بات غلط ہے۔ حق ایک ہوگا۔ حق کیا ہے؟ جو وحی کی اتباع ہے، جس کی بات بھی وحی کے خلاف ہے، بے شک وہ کتنے بڑا بھی بزرگ کیوں نہ ہو۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی نبی بھی آج کے دور میں آ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو ہم اس کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اگر مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ حدیث سے موجود ہے، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ اب عیسائیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ نبی عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ یہودیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ موسیٰ کو نہیں مانتے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور ختم ہونے کے بعد دوسرا کوئی نبوت کا آپ کے ہوتے سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، تو امتی کی ہم کیسے تقلید کر لیں گے؟ اس لیے صراط مستقیم ایک ہے، زیادہ راستے نہیں ہیں۔ اب جو ہمارے ایک چیز کا ہوتا ہے اختلاف، اس میں ہوتا ہے جائز نجائز میں، مباح میں، یہ اصطلاحیں ہیں یہ بھی کہ اس میں اختلاف ہونا، صحابہ کا بھی اختلاف تھا لیکن مسلک نہیں تھے ان کے گڑے ہوئے۔ مسئلے میں اختلاف اور چیز ہے، اس میں کوئی شریعت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور ایک مذہب کو ایجاد کر دینا، ایک مسلک کو ایجاد کر دینا، اور ایک جو ہے اپنا خطہ بنا لینا کہ ہمارا یہ ہے، آپ دوسرے کو جو ہے فالو نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ میرا نہیں ہے، یہ بات جو ہے نا خطرناک ہے اور بلکہ غلط ہے۔ یہی تم مانگتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکیریں کھینچ کر کہا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ عادوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری تابعہ داری کروں میں بصیرت پہ بتا، کیونکہ نبی اکرم بھی خود اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ آپ کو پوچھا جاتا تھا، اب دیکھو یہودیوں نے آ کر سوال کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کتاب بخاری میں، باب یعنی اعتصام بالسنہ میں، کہ نبی اکرم کو بات پوچھی جاتی تھی تو آپ رائے اور قیاس سے نہیں بتاتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی۔ اب فرشتوں جو پوچھا، یہی روایت آیت لائے ہیں امام بخاری بھی اس باب میں، کہ یہودیوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نبی اکرم خاموش رہے، کہا جبریل آئے گا تو جبریل میں بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا۔ اب فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا، یہ آیت لے کر اللہ آئے بھیجی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی تو نبی اکرم نے بتایا۔ اسی طرح کئی مسائل ہیں کہ نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے نہیں بتایا، کہ جب تک وہی نہ آتی اپنی رائے سے، اپنی قیاس سے آپ نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کی رائے اور قیاس وہی کے خلاف ہے تو نبی کی رائے بھی ریجیکٹ کیا۔ قرآن پاک میں سورہ تحریم میں کیا ہے؟ آپ نے شہد کو حرام کیا تھا، شہد یا لونڈی کیا تھا، لیکن اللہ نے جب قرآن نازل کیا لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ اتھارٹی کس نے دے دی ہے علت و حرمت کی؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ آپ نے کیوں، یہ لیما کلمہ تسجیر ہے کہ شریعت میرا کام ہے اور میں جو دوں گا وہ شریعت ہے، علت و حرمت وہ اللہ کا کام ہے، کسی نبی کا بھی کام نہیں ہے، چاہے جائے کہ مقتدی کر لے کوئی۔ یہ بات تعصب کو چھوڑ کر سمجھنے والی ہے۔ اس کے ذریعے میرے بھائی قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، تو مانگتے اور نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے ہیں۔ یہ پھر اس کا معنی بھی ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ اب نماز میں تو کھڑا ہے تو کیا مانگتا ہے، اس سے آگے سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے اللہ سیدھے راستے پہ تو ہوں لیکن استقامت کی توفیق دے، اس میں ساری زندگی قائم رہوں۔ یہی چیز اللہ نے نبی کو کہی ہے، فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تیرے رب کے ساتھ تیرا ربط رہے، تیرے موت آنے تک کہیں درمیان میں کوئی تھڑک گئے تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس سے مراد ہے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے جب تک ہماری زندگی ہے ہماری رہنمائی کر، سیدھے راستے کر، اہدنا، ہمیں دکھا، ہمیں قائم رکھ، ہمیں صراط پر، وہ صراط المستقیم جو سیدھا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے، ان اللہ ربی ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ قرآن کی آیات بڑی سورہ یاسین کے بھی اندر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی ایک توحید پہ ڈٹے رہنا، ایک اللہ تعالیٰ کے بننا، اس کی بات کو ماننا اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات بھی اس کو چھوڑ دینا، یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، یہی ہے سیدھا۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد جنت ہے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تمہارا راستہ جو ہے نا وہ جنت کو جانے والا سیدھا، باقی ادھر ادھر جاؤ گے تو تم بھٹک جاؤ گے۔